محفل درود کی نیاز نبی پاک کی، محفل درود کی نیاز نبی پاک کی، شربت کی سبیل مولا نے عطا کی، نبی 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 ولد رہے گا، ہاں میلاد رہے گا، میلاد رہے گا، میلاد رہے گا، میلاد رہے گا، آقا کی محبت میں، آقا کی محبت میں گھر بار سجائے، چلو چلو سرکار کا میلاد چلو مل کے بنائے، سرکار کا میلاد چلو مل کے منائے، سرکار کا میلاد چلو مل کے بنائے، سرکار کا میلاد چلو مل کے منائے۔ جب تک دم میں ہے دم مجھے مولا کی قسم، جب تک دم میں ہے دم مجھے مولا کی قسم، میری نسلوں میں چلے گا یہ رکا گے نہ رکے گا، یہ رکا گے نہ رکے گا، ہاں میلاد رہے گا، 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 صدائے درود کی آتی رہے گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا، خدا اہل سنت کو آباد رکھے، محمد کا میلاد ہوتا رہے گا، آئے میرے مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ، آج ہے سب کی صدا مرحبا یا مصطفیٰ، بادشاہ دو جہاں مرحبا یا مصطفیٰ، کہہ رہے ہیں صدا مرحبا یا مصطفیٰ، السلام جان جان مرحبا یا مصطفیٰ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن و جمال، اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں کو ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں کو حسین، خوبصورت اور دلکش آواز والا بنایا ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے سے نور کے شعاعیں نکلتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو دیکھتا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چاہنے والا بن جاتا، اور بے اختیار کہہ اٹھتا کہ یہ تو چاند سے بھی زیادہ چمک والے اور حسین ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم سے بہت پیاری خوشبو آتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسینہ بھی خوشبودار اور نورانی ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کسی سے ہاتھ ملاتے دن بھر اس کے ہاتھوں سے خوشبو آتی، جب کسی بچے کے سر پر اپنا مبارک ہاتھ پھیرتے تو خوشبو کی وجہ سے سب کو پتہ چل جاتا کہ اس خوش نصیب کے سر پر اللہ کے رسول نے ہاتھ پھیرا ہے۔ صحابی رسول حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسینے مبارک سے زیادہ خوشبودار کوئی عطر نہیں سونگھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک صاف اور چمکدار ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کلام فرماتے یا مسکراتے تو نور کی ایسے کرنیں نکلتی کہ دیواریں روشن ہو جاتے۔ ایک مرتبہ ایک دیہاتی کی پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اچانک ملاقات ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دلکش پر نور چہرہ دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا، تھوڑی دیر ایسے ہی کھڑا رہا، پھر پوچھنے لگا، آپ کون ہو؟ خدا کی قسم میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا کوئی نہیں دیکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں محمد ہوں، اللہ کا رسول۔ وہ سن کر بولا، آپ ہی ہیں جن کے بارے میں قریش کا گمان ہے آپ نیا دین لے کر آئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں میں وہی ہوں۔ وہ بے ساختہ کھڑا ہوا، کہنے لگا، میں آپ جو کہتے ہیں سچ کہتے ہیں، میں اسلام قبول کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت ہی خوبیوں والا بنایا ہے۔ مسلمان آج بھی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیارت کے لیے تڑپتے ہیں، اور خواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنے کی اللہ سے دعائیں کرتے ہیں۔